Assalamu alaikum viewers, this is Khalid Rizvi. Today my topic is very hot and very serious. Surprising facts about Israel-Palestine war by former Mossad chief and political analyst of USA. Let me start with the quotation of United Nations Secretary General. Gaza is becoming a graveyard for children. تاریخ کا جتنا بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو بچوں کا اتنی بڑی تعداد میں قتل عام شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ علامہ شبلی نعمانی نے ایک مرتبہ یہ شعر کہا تھا، عجب کیا ہے کہ جو نوخیزوں نے سب سے پہلے جانیں دیں، عجب کیا ہے جو نوخیزوں نے سب سے پہلے جانیں دیں کہ یہ بچے ہیں، ان کو جلد سو جانے کی عادت ہے۔ یہ شعر انہوں نے اس وقت کہا تھا جب جلیانوالہ باغ میں 1919 میں 13 اپریل 1919 کو برطانوی سامراج نے، جنرل ڈائر نے بچوں تک کو قتل کر دیا تھا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں۔ یہ تو اس کے عشر اشیر بھی نہیں ہے جو ابھی 10,000 بچے تقریباً قتل ہو چکے ہیں اور سلاٹر کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اس وقت پوری دنیا کی انسانیت اس طرح سے خاموش ہے اور قتل ہو رہے ہیں بچے۔ اسی پہ میں یہ کہتا ہوں، وہی برطانوی سامراج جس نے فلسطین کا مسئلہ بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے آج تک بھگت رہے ہیں مسلمان، اور اسی چرچل نے جس نے کہ ہندوستان کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور مسلمانوں کو بکھیر کے رکھ دیا۔ بہرحال میں اس پہ اب جاتا ہوں۔ ہائی لائٹس آف انٹرویو بائی کیرن تھاپر، جو انڈین ہے، 22 دسمبر کو اس نے لیا ہے، آف ایفریم ہیلیوی۔ یہ ہے فارمر ہیڈ آف موساد چیف اینڈ اسرائیلی نیشنل سیکورٹی کونسل۔ اور اس کے بعد نمبر 2 پہ میں جان جوزف مرشمیر، ان کا انٹرویو الجزیرہ میں آیا ہے، اور وہ 16 دسمبر کو۔ ان دونوں حضرات کے ہائی لائٹس جو ہیں اس انٹرویو کے میں پہلے پیش کروں گا، اس کے بعد باٹم لائن یا آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ میں اس کے بعد بتاؤں گا۔ تو لیٹس موو، اور جان جوزف مرشمیر سے میں شروع کرتا ہوں، جو کہ رائٹر ہیں دا اسرائیل لابی کے اور پروفیسر ہیں شکاگو یونیورسٹی کے اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ ہی پریڈکٹڈ میسو ایتھنک کلینزنگ آف پلسٹینین فار گریٹر اسرائیل، کیونکہ یہ ان کا انسائڈ جو بھی ان کی پلاننگ ہے وہ یہی ہے۔ یہ جان مرشمیر کہہ رہے ہیں، یو ایس اے پولیٹیکل سائنٹسٹ۔ اس کے بعد اگلے اس پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بومبنگ کیمپین اینڈ اسٹارونگ اینڈ فورسڈ ایوکشن، یہ ساری چیزیں اس بات کا مظہر ہیں کہ ایتھنک کلینزنگ 7 اکتوبر کے اسالٹ کے بعد جو حماس نے کیا ہے، اس کے بعد بالکل روانڈا کی طرح جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں جان جوزف مرشمیر کہ جو لینگویج یوز کری جا رہی ہے ہیومن اینیملز کی، ایملیک کی، جو کہ ایون پرائم منسٹر ناتن یاہو جو ہیں، انہوں نے اس کا لفظ استعمال کیا ہے ایملیک، یعنی وائپ آؤٹ آل لیونگ تھنگس، وائپ آؤٹ، ڈیزرٹڈ لینڈ بنا دینے کا۔ پھر اسی طرح یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے کیا اور کس طرف یہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے سوال کیا ہوسٹ نے، وائی یو ایس ناٹ سینکشننگ؟ تو انہوں نے کہا یو ایس اس لیے سینکشن نہیں لگا سکتا بلکہ وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ دس از آل، جو بھی کچھ ہے یہ جو اٹ از آل، دا آپریشن از بیکڈ اپ بائی یو ایس اے تھرو فائنینس اور ویپنز کے ذریعے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن، دے ول گو آفٹر بائیڈن ایڈمنسٹریشن، یعنی وہ پوری طرح سے
اسٹرانگ ہے ان کی لابی، اور ان ادر ورڈس یہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن از ان دا کنٹرول آف نتن یاہو ناٹ بائیڈن. یہ پولیٹیکل اینالسٹ یو ایس اے کے کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو سوالات کیے گئے جو کہ کیا آپشنز ہیں مسد ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو نااہل کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا گراف بائیڈن کا بہت نیچے چلا گیا اس حد تک کہ یو ایس اے اور یورپ میں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ یہاں کے یوتھ جو ہیں وہ دے آر اگینسٹ اسرائیل فرسٹ ٹائم، اور ان کے لیے بڑی شاکنگ ہے اسرائیل کے لیے. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سوشل میڈیا کے کچھ نقصانات ہیں، اس میں بڑے فائدے یہ ہوئے کہ میڈیا کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل کا کم ہو گیا اور لوگوں کو کچھ حقیقتیں پتہ لگنے لگیں جس طرح سے میسیکر ہو رہا ہے وہاں. تو ٹرمپ کو آؤٹ کیا ہے، صرف نااہل کیا ہے کیونکہ بائیڈن کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ اب کس طرح آئیں گے الیکشن میں، تو ان کو پہلے ہی آؤٹ کر کے ان کو کانفیڈنس میں لے لیا ہے. تو اب اگلا سوال ان کا ہے کہ اسرائیل کے پاس آپشنز کتنے ہیں. ان کا دو ہی آپشن ہیں، ایک تو ایپرتھائڈ اسرائیل جو چل رہا تھا پریزن بنا کر کے، اور دوسرا ہے ایتھنک کلینزنگ. لیکن ایپرتھائڈ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ آزاد ہو گیا تو یہ بھی آزاد ہو جائیں گے، اس لیے ان کو خطرہ ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ایتھنک کلینزنگ یا جینوسائیڈ ہو. اس کے بعد یہ اسی پروگرام ایک کلپ دکھاتا ہے ہوسٹ جو ہے الجزیرہ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ فارمر اسرائیلی یو این ایمبیسڈر اینڈ ہی واز ہولڈنگ اے بائبل، وہ یہ کہتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، اینڈ سیڈ دس از دا ڈیڈ آف آور لینڈ. آپ یہ دیکھیں کہ بائبل کو یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کو کرپٹ کر کے دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایم ایل ایک کے ذریعے ان کو وائپ آؤٹ کیا جائے گا، یہ ہماری لینڈ ہے. کون سا خدا ہے، کس مذہب کا خدا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ انسانوں کا قتل عام کر کے اس سے لینڈ لیا جائے. تو اس کو یہ ہائٹ ہے فینیٹسزم کی، لیکن ہماری میڈیا وہ سب خاموش ہے. اب آتے ہیں اس کے بعد کہ آخر ایک ہسٹورین ہے ایرک ایچ کلائن، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جیروشلم بسیجڈ فرام اینشینٹ کینن ٹو ماڈرنائزیشن. وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام ڈومینیٹڈ in the Jerusalem for most of the time 1283 years. جو یہ کلیم کرتے ہیں ریسنٹ ایئرز آٹومن، جیسے کہ یہ کلیم کرتے ہیں نتن یاہو، پچھلے جان پیٹرسن کے پروگرام میں بھی آئے تھے، جارڈن پیٹرسن کے پروگرام میں انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ یہ ہم لوگ ہمارے انسیسٹرز ہم شروع سے اس میں رہ رہے ہیں، سب سے زیادہ رہ رہے ہیں. تو یہ ایرک ایچ کلائن جو ہسٹورین ہے وہ خود پورا ٹیلی کر کے بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام ڈومینیٹڈ رہا. اچھا، اب میں آگے بڑھتا ہوں اور انٹرویو آف ہیڈ آف موساد، فارمر ہیڈ اینڈ اسرائیلی نیشنل سیکورٹی کونسل، دس از ویری امپورٹنٹ. اور جب وہ انٹرویو دے رہا تھا کرن تھاپر کو 21 دسمبر کو، ہز باڈی لینگویج واز شوئنگ ویری ڈیمورلائز. تو پہلا پوائنٹ جس کو کہ وہ ایکنالج کرتا ہے اور یہ کہ سیریسلی انڈر اسٹیمیٹ حماس، ہم لوگوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا اس کی طاقت کا. فیلئر آف انٹیلیجنس نمبر 2 7 اکتوبر کو. لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس میں موساد کی یہ کارروائی نہیں تھی. موساد اس میں سیکورٹی ایجنسیز الگ ہوتی ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک وجہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو سیکورٹی ہوتی تھی ویسٹ بینک پہ لگائی گئی تھی، جس کی وجہ کر یہ بھی ایک وجہ بتاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ موساد کے فارمر چیف یہ کہتے ہیں ایفرائم، جو موساد کے چیف ہیں ہیولے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کمانڈر کا کوٹیشن کہتے ہیں، ایک کمانڈر جو 98 ڈویژن کا ہے ان کا، he believed it could take years to win. کئی سال لگ جائیں گے اس کو جیتنے کے لیے اگینسٹ حماس. اچھا، چوتھا پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ بگ شاکنگ سرپرائز فار دیم دیٹ میجر ٹنل ڈسکورڈ، جو انہوں نے بنایا ہے unprecedented width and height like major highway.
اور یہ ان کے لیے بہت شاکنگ ہے کہ یہ کیسے بن گیا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا. تو حماس نے جو بھی پلاننگ کیا ہے بہت ان کے بیونڈ امیجنیشن ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اچھا اس کے علاوہ 5ویں پوائنٹ پہ وہ کہتے ہیں ڈومیسٹک کرائسس. اس وقت جو ڈومیسٹک کرائسس ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تل اویو میں پروٹیسٹ بہت بڑھ گیا ہے ہاسٹیجز کے لیے کو لانے کے لیے، جو 139 ہاسٹیجز ہیں ان کے. اور اس کے علاوہ جو جوڈیشل ریفارم کے لیے، کیونکہ نتن یاہو کے پر کرپشن کے چارجز ہیں اینڈ دے آر پروٹیسٹنگ فار ریزگنیشن پھر اس کے علاوہ آپ آتے ہیں 6 پوائنٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نتن یاہو یا بی بی کا جو یہ کہنا ہے کہ انہیلیشن آف حماس فرام دا گلوب ہی واز ریجیکٹنگ، کہ یہ بالکل اٹس ناٹ ریشنل. ہمیں چاہیے کہ ہم ڈائلاگ پہ جائیں اور نیگوشیشن پہ جائیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو پورے گلوب سے انہیلیشن کی بات کریں وچ از امپاسبل. اچھا اس کے علاوہ نمبر 7 پہ جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک چانس کھو دیا، جب وہ خود بھی موساد کے چیف تھے، کہ جس وقت کہ کنگ آف حسین نے یہ ان کو آفر کروائی تھی، یعنی حماس نے. اس وقت خالد مشعل چیف تھے، لیکن اس کا واقعہ وہ سناتے ہیں کہ خالد مشعل جو ہے وہ 1997 میں جب عمان میں تھا تو اس وقت ہم نے نتن یاہو نے ایسیسینیشن کا اس کو حکم دے دیا گیا تھا اور اس کو پوائزن دینے، لیکن وہ آپریشن ناکام ہو گیا اور وہ جو اٹیمپٹ کر رہے تھے ان کو پریزن میں ڈالا گیا، لیکن رائل مرسی کی بنیاد پہ کنگ حسین نے ان کو چھوڑ دیا. اور خالد مشعل جس طرح کے یاسین جو ہیں ان کو بھی ایسیسینیشن تو یہ سبھی کا کرتے رہے ہیں، ان کا ایک خاص مطلب ہے. آپ چاہے پاکستان کے لیول پہ دیکھیں سبھی ٹارگٹ میں تھے. ہمارے محسن پاکستان جو ہے AQ خان، ان کا بھی ٹارگٹ تھا، جو کہ ہیرلڈز اخبار اسرائیلی اخبار نے تک نے لکھا ہے. تو یہ اینی ہاؤ تو یہ خالد مشعل جو ہیں ان کو آفر ان کو بجائے اس کے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں 30 ایئرز کی تقریباً ان کو آفر تھی کہ سیز فائر کیا جا سکتا ہے اور ہم تیار ہیں اس کے لیے، لیکن لگتا ہے کہ اسی کا ریئیکشن تھا جو خالد مشعل کو جو ہے وہ ایک خاص گروپ نے ان کو قتل کرنے کا انتظام کیا، ایسیسینیٹ کرنے کا. اور وہ یہ کہہ رہے تھے یہ بڑا اچھا آفر تھا، 2 اسٹیٹ سولوشن تھا اس کے اندر، اور ہم نے اس کو مس کر دیا. اور اس کے لیے وہ بولتے ہیں کہ ہدنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربک میں جو پرماننٹ سیز فائر کا ہے. تو یہ ایک ہم نے پوری سٹوری اس پہ یہی بتائی انہوں نے. اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل میں اس وقت 2 بڑے مسئلے اب آئیں گے جس میں کہ what would be the fate of 2 million Palestinian of Gaza تو ان کا کیا ہوگا، جس میں 570,000 لوگ اسٹارویشن کا شکار ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ بولتے ہیں 129 ہمارے ہاسٹیجز ہیں. تو نہیں پتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، how can we reach cease fire. تو اس کے لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو آئیڈیالوگ کی بنیاد پہ لوگ ہیں اور ایک پولیٹیکل طریقے سے سولوشن ہو یا کیا کہتے ہیں پریکٹیکل سولوشن ہو. لیکن اس وقت جو ہے منسٹری آف سیکورٹی میں جو ہیڈ ہیں بین یاگر نام ہے ان کا، اور وہ فار رائٹ کے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کر رہے ہیں. اور ان کا فارمولا یہی ہے کہ اسٹاپنگ وار مینس ڈیزولوشن آف گورنمنٹ نتن یاہو، یہ ان کا فارمولا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں ہوگا اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ وار چلتی رہے گی. تو اس حد تک کیونکہ ان کا وہ بالکل وہ اپنے بائبل میں جو دکھایا کہ یہ ہمیں ہر حال میں لینا ہے چاہے ان کا صفایا کر دیا جائے، تو یہ تو ان کا اپنا کہا ہوا ہے. افراہیم ہیلیبی جو کہ اس کے وہ ہیں. اب میں آتا ہوں کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ایک باٹم لائن یہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، جیو پولیٹیکل سینیریو اب کیا بنے گا. سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے سیویئر ہیومن کرائسس آف 2 ملین پیپل، اسٹارویشن آف 570,000 تقریباً، یہ antiwar.com سے آیا ہے. مور دین 10,000 چلڈرن سلاٹرڈ اینڈ حیرت کی بات ہے کہ سائلنس ہے ہر طرف.
کہاں گئی یہ ساری انسانیت کے حقوق کے لوگ؟ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہر دن قتل ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد 21 دسمبر کو یہ جو ہے انہوں نے دھمکی دے دی ہے، بن جیور جو اسرائیلی نیشنل سیکورٹی کے ہیں، ان کو نتن یاہو کو، اور آپس میں ان کے جھگڑے بھی ہو رہے ہیں کیبنٹ کے اندر، کہ ڈس بینڈ کر دیں گے یہ وار کیبنٹ کو اگر انہوں نے تھوڑا سا بھی کیوں سلو کیا ہے، اس کو تیز کرنا چاہیے اور قتل کرنا چاہیے جو ان کے فار رائٹ ہیں جسے۔ اس کے علاوہ اب دوسری چیز جو آتی ہے کہ اندر اس کی وجہ کر اندر سول وار کی طرف بھی جا رہا ہے وہ، لیکن نتن یاہو اور یہ سب پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہے، ان کے فار رائٹ اس کو اگنور کر رہے ہیں سب کچھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیس اینڈ ٹرینکولیٹی کس طرح آئے گی؟ مڈل ایسٹ پورا بحران اور کشیدگی کا شکار ہو چکا ہے، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں کہ ریڈ سی جو ہے خود ایک جنگ کا اکھاڑا بن چکا ہے، جس میں ہوتھی نے ان سب کو بری طرح پریشان کر دیا ہے، ناکوں چوبے چبا دیے انہوں نے، سارے شپس جو ہیں یعنی وہ اٹیک کر رہے ہیں، بولے کوئی شپ جو اسرائیل جائے گا کوئی یہاں، تو اس کے لیے ری روٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت زبردست قسم کا کساد بازاری آ سکتی ہے، یعنی سپلائی چین، اور ظاہر ہے شپنگ میں سارے ریٹس بڑھ جائیں گے دوسرے پرانے روٹس پہ اگر جاتے ہیں تو۔ ریڈ سی ہے، میڈیٹرین سی میں ایشو بن رہا ہے، ساؤتھ چائنا سی ہے، تائیوان اینڈ نارتھ کوریا کا جو، تو اس میں جو چائنا ورسز یو ایس، اور اسی طرح ایران جو بیک کر رہا ہے ہوتھیز اور حزب اللہ اور حماس، ان سب کو کے پیچھے ایران ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ سیرین بارڈر کے پر رشیا نے اپنی ٹروپس پلیس کر دیے، جو کہ اسرائیل کے لیے بہت خطرہ ہے۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ وہ اس کے لیے بڑی تو یہ ایک جنگ کا اکھاڑا بن چکا ہے۔ اور آگے دوسری طرف یو ایس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ یوکرین کے معاملے میں رشیا جو ہے وہ ایسٹ یورپ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے لیے بائیڈن جو ہے وہ کانگریس سے اپروول لے رہا ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ ہم نے اس کو روکنا ہے، اس کو رشیا کو۔ تو ایک عجیب مسئلہ، اس وقت جو حالات ہیں وہ انتہائی پیس اینڈ ہارمونی بہت دور نظر آ رہی ہے، اور تھرڈ ورلڈ وار کی طرف تقریباً بڑھ چکے ہیں، جو حالات اتنے الجھ چکے ہیں۔ اب اس کے اوپر میں یہ بات کہتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہا تھا کہ قرآن کی ایک آیت ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، 64 نمبر آیت ہے کہ اینڈ لارڈ ول ناٹ فارگیٹ۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو ایک تھریٹ ہے ان آپریسرز کے لیے جس طرح اسرائیل ہے، کہ اللہ اس کو نہیں بھولتا ہے، اور اٹس اے کمفرٹ فار دا oppressed۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ فلسطین کے لوگوں کو اسرائیل کے ظلم سے نجات دلائے۔